اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ معزز سامعین، اس سے پہلے ہمارے 2 لیکچر ہو چکے ہیں۔ ہم نے سیریز شروع کر رکھی ہے فکر مغرب اور اسلام کے حوالے سے۔ آج اسی سلسلہ میں تیسرا لیکچر ہے جس میں ہم ان اسباب کو زیر بحث لا رہے ہیں، ان اسباب کو ڈسکس کرنا شروع کرنے جا رہے ہیں جو فکر مغرب کی تشکیل میں جنہوں نے بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ جب فکر مغرب کے اسباب کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو اس میں سب سے پہلے جو چرچ کا جو رول ہے، جو کلیسا کا کردار ہے، وہ ایک کلیدی کردار ہے۔ یہ بہت بڑا سبب ہے اس وقت کا جو ویسٹ ہے، جو اس کی انٹلیکچول اپروچ ہے، جو ان کی فکر ہے، مثلاً اس میں جو سیکولرزم ہمیں نظر آ رہا ہے یا اسی طرح ریشنلزم ہے، نیشنلزم ہے، یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اس میں کلیسا کا بڑا بنیادی کردار ہے، بڑا بیسک رول اس نے پلے کیا ہے۔ بلکہ اگر کہا جائے کہ یہ مذہب کے یا کلیسا کے رد عمل میں یہ سامنے آیا جو اس وقت افکار ہیں ویسٹ کے، تو بے جا نہ ہوگا۔ چنانچہ آج ہم یہی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو جب ہم کلیسا کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو واضح رہے یورپ کے اندر جو چرچ کا، جو کلیسا نے جو اس مسیحیت کا جو تصور پیش کیا، جو دین آیا، وہ تحریف شدہ تھا، وہ اصلی شکل میں نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قسطنطین بادشاہ روم کا جو بادشاہ تھا، جب اس نے عیسائیت قبول کی، عیسائیت اپنے 300 سال بعد یورپ جو ہے وہ مسیحی ہو گیا، اس نے عیسائیت قبول کی، تو قسطنطین بادشاہ تھا جس نے سرکاری سطح پر سب سے پہلے عیسائیت کی قبولیت کا اعلان کیا۔ جب اس نے عیسائیت قبول کی تو اس وقت کی جو عیسائیت تھی اس کے اندر بڑی تبدیلیاں پیدا ہوگی۔ قسطنطین کا مقصد، ڈاکٹر ڈریپر جو ہے دی کنفلکٹ بٹوین ریلیجن اینڈ سائنس، مارکا مذہب و سائنس، مولانا ظفر علی خان نے اس کا ترجمہ بھی کیا اس کتاب کا۔ اس کتاب میں صراحت فرماتے ہیں، ڈاکٹر ڈریپر کہتے ہیں کہ قسطنطین کا مقصد جو تھا وہ خالص سیاسی تھا، اس نے اسی وجہ سے مسیحیت قبول کی۔ پہلے رومن جو لوگ تھے وہ بت پرست تھے مذہبی طور پر، اور روم کے جو قبائل تھے وہ بت پرست تھے، رومن لوگ بت پرست تھے۔ مسیحیت اپنے 300 سال کے عرصہ میں زیر زمین چھپ چھپا کے مبلغین، مسیحی مبلغین جو ہیں وہ کاوشیں کرتے رہیں، کوششیں کرتے رہیں، جس کے نتیجے میں مسیحیت روم کے کافی حصوں میں پھیل چکی تھی۔ چنانچہ لوگ جو قسطنطین جو بادشاہ تھا، اس نے اسی میں عافیت محسوس کی کہ مملکت کو متحد کرنے کے لیے مسیحیت قبول کر لی جائے اور مسیحیت کو روم کا سرکاری مذہب بنا دیا جائے۔ چنانچہ اس نے یہ اعلان کر دیا کہ مسیحیت قبول بھی کی اور اس نے سرکاری مذہب بھی بنا دیا، لیکن روم کے جو مقامی قبائل تھے وہ بت پرستی ترک کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اس وقت جو پادری تھے، جو کلیسا کے جو پوپ تھے، رہنما تھے جو مذہب کے، انہوں نے حکمت سے کام لینے کی کوشش کی۔ چنانچہ انہوں نے بت پرستی کا جو جواز ہے، ایک اسٹریٹجی کے تحت، حکمت عملی کے تحت اس کو جو ایکسیپٹ کر لیا، قبول کر لیا اور مسیحیت کے اندر جاری کر دیا، جس کی وجہ سے مسیحیت میں تحریف، تبدیلی آنی شروع ہوگی۔ چنانچہ ساتھ ساتھ یونانی جو فلسفہ تھا، گریک فلسفی تھی، وہ بھی اس کے اندر شامل کی گئی۔ آہستہ آہستہ مسیحیت کا جو روپ ہے، جو مسیحیت کی شکل ہے، وہ تبدیل ہوتی چلی گئی۔ چنانچہ اس کے بعد پھر تثلیث، صلیب اور اس طرح کے عقائد مسیحیت کے اندر آنا شروع ہو گئے۔ وہاں جب مسیحیت کو قبول کیا گیا، قسطنطین نے جب قبول کیا تو یہ طے تھا، اس وقت یہ بات طے شدہ تھی کہ ہم جو ہے اپنے جو پبلک افیئرز ہیں،
جو اجتماعی معاملات ہیں، جو ہماری کولیکٹیو لائف ہے، جس میں سیاست، معیشت اور معاشرت ہے، اس میں جو ہم فیصلے کریں گے وہ ہم رومن لا کے تحت کریں گے۔ لیکن جہاں تک ہمارے جو انڈیویجول افیئرز ہیں، جو ہماری نجی زندگی ہے، جس میں عقائد ہیں، عبادات ہیں، رسومات ہیں، اس میں ہم مسیحیت کے مطابق چلیں گے۔ قسطنطین نے سیاسی مقاصد کی خاطر عیسائیت قبول کی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے، ڈاکٹر ریبر کہتے ہیں کہ وہ خود مسیحی تعلیمات کے اوپر اس نے زندگی بھر عمل نہ کیا، بس زندگی کے آخری لمحات میں وہ تھوڑا سا چرچ آیا اور اس نے مسیحیت کی کچھ رسومات ادا کی، وگرنہ ساری زندگی تو اس نے اپنی سوچ کے مطابق، اپنی خواہشوں کے مطابق گزاری۔ خیر، تو مسیحیت سرکاری مذہب بن گیا، مسیحیت کے اندر تحریفات ہو گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک بہت بڑا ایک فینومنا یہ ہوا کہ جو ریلیجیس رہنما تھے، جو مذہبی رہنما تھے یورپ کے، یعنی جو پوپ تھے، ان کو عربک میں رجال دین کا نام دیا جاتا ہے۔ تو مذہبی رہنما یا رجال دین جو تھے وہ بے تحاشا اختیارات کے مالک بن گئے۔ انہوں نے انجیل مقدس سے ایسی نصوص پیش کیں جن کی وجہ سے وہ بے تحاشا اختیارات کے حامل بن گئے۔ مثلاً ان نصوص میں سے یہ تھا کہ یہ یسوع مسیح کی طرف سے اعلان ہے کہ میں نے تمہیں اپنے کلیسا کی بادشاہت عطا کی۔ اسی طرح یہ تھا کہ اس چٹان پر میرے کلیسا کا بیٹا ہے۔ ہر وہ چیز جو زمین سے مربوط ہوتی ہے وہ آسمان سے بھی مربوط ہوتی ہے، ہر وہ چیز جو زمین میں محلول ہوتی ہے آسمان میں بھی محلول ہوتی ہے۔ تو گویا کہ خدائی اختیارات رجال دین نے حاصل کرنا شروع کر دیے۔ اس کے بڑے خطرناک نتائج جو ہیں وہ مرتب ہوئے۔ انہوں نے جب بے تحاشا اختیارات اپنے پاس رکھ لیے تو چنانچہ پھر وہ اپنی حدود سے تجاوز کرنے لگے، ان اختیارات کا غلط استعمال کرنے لگے۔ ان میں سے مختلف پہلوؤں سے ہم اگر جائزہ لیں تو اس میں روحانی پہلو ہے، اسپرچول جو اس کا اسپیکٹ ہے، جو روحانی پہلو ہے، اس میں ہم دیکھیں تو روحانی سطح پر بھی انہوں نے بے تحاشا مظالم ڈھائے۔ تو مختلف پہلوؤں کو انہوں نے تاریک کر ڈالا، ان مختلف پہلوؤں سے لوگوں کے اوپر مظالم ڈھانا شروع کر دیے۔ روحانی اعتبار سے دیکھیں تو ان کا دعویٰ تھا ہمارے پاس کچھ مقدس اسرار اور راز ہیں، ہمارے پاس کچھ بھید ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے پاس کچھ اختیارات ہیں، چنانچہ جس کی وجہ سے لوگ انہیں رسپیکٹ دیتے، بہت زیادہ عزت دیتے، ان کے سامنے جھکتے کہ ان کا خدا کے ساتھ ربط ہے، کچھ ان کے پاس اختیارات ہیں۔ اسی طرح عقلی اور فکری اعتبار سے، ریشنل سطح پر ہم دیکھیں، ریزننگ کو دیکھیں، ہم عقل کو دیکھیں تو انہوں نے عقلی سطح پر بھی بہت زیادہ مظالم ڈھائے۔ مثلاً انہوں نے ایسی تعلیمات پیش کیں کہ عقل انہیں تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھی۔ تثلیث ہے، تثلیث کی جو سوچ ہے، جو فکر ہے، یسوع مسیح جو ہے ابن اللہ ہے، خدا ہے، وہ اس کی تشریح ابھی تک دنیا عیسائیت صحیح طریقے سے کر نہیں پائی۔ تو تثلیث کا جو مسئلہ ہے، پھر عشاء ربانی ہے، اور پھر صلیب کا مسئلہ ہے۔ تو یہ وہ مسائل تھے جن کو دنیا عیسائیت حل نہ کر پائی، اور عقل ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی۔ تو لیکن کلیسا کی طرف سے ظلم یہ ہوا کہ زبردستی، جبر کے ساتھ ان پر ایمان لانا فرض قرار دیا گیا۔ بلائنڈ مائنڈڈ، یعنی کہ آپ کو ریزن سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی، آپ کو اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی، بس یہ بات چھوڑ دو، بس آپ ایمان لے کر آؤ۔ مالی اعتبار سے بے تحاشا مظالم ڈھائے گئے، لوگوں کا استحصال کیا گیا، ایکسپلائٹ کیا گیا۔ مختلف قسم کے ٹیکسز، مثلا ان میں اوقاف ہے کہ کلیسا جب چاہتا، جس جگہ چاہتا، جو زمین چاہتا، اپنے حق پر وہ اسے موقوف اپنے لیے کر لیتا، روک لیتا، کہتا یہ جگہ میری ہو گئی ہے۔ تو اوقاف کا یہ قانون تھا۔ عشر ہے، اپنی ارننگ میں سے 10واں حصہ کلیسا کو دینا ہی دینا ہے۔ پھر شروع سال کا ٹیکس تھا کہ جب سال کا آغاز ہوگا تو کلیسا کو پہلی تنخواہ جو ہے، پہلا مشاعرہ، پہلا وظیفہ، یا آپ وہ کسان ہوتے، مزارع ہوتے، تو اپنی جو انکم میں سے جو شروع میں تو وہ جا کے کلیسا کو دیتے۔ اسی طرح گفٹ اور ہبہ جات تھے کہ کلیسا کو بعض لوگ تو بڑے اختیار کے ساتھ، خوشی کے ساتھ دے آتے کلیسا کو گفٹ،
اور کلیسا کا نظام ایسی تھا، اور بعض اوقات کلیسا زبردستی طور پر، جبری طور پر ان سے گفٹ اور ہبہ جات وصول کرتا، خاص کر کے جب کوئی فوت ہونے لگتا تو اس کی وراثت میں سے تہائی حصہ کلیسا کے نام کرنا لازم قرار دیا جاتا۔ اسی طرح پھر بگار ہے، بگار کا مطلب یہ تھا کہ بغیر معاوضے کے کلیسا کے لیے ایک دن ہفتے میں کام کرنا ہے آپ نے۔ اسی طرح پھر جو مختلف قسم کے یہ جو مظالم کلیسا نے ڈھائے لوگوں کے اوپر، ان کا مالی استحصال کرنا شروع کر دیا، اور کلیسا نے اپنی ایک فوج بنا ڈالی۔ چرچ کا جو ادارہ تھا وہ بڑا ایک مستحکم ادارہ ہو گیا، لیکن افسوس یہ ہوا کہ کلیسا نے یہ جتنا بھی ایکسپلائٹ کیا لوگوں کو اسپرچویلٹی سطح پر، اور پھر اسی طرح معاشی طور پر دیکھیں، ہم ریشنل سطح پر دیکھیں، عقلی طور پر دیکھیں، تو کلیسا نے جتنا بھی استحصال کیا، اس میں اس کا مقصد جو دین نہیں تھا، اللہ کی رضا نہیں تھی، دین کا غلبہ نہیں تھا، یہ کر بھی لیتا، لیکن مقصد اگر دین ہوتا تو پھر اگر وہ لوگوں کے سے یہ ٹیکسز وصول کرتا اور یہ کام کرتا تو شاید اعتدال رہتا، لیکن کلیسا نے اسے اپنی ذاتی خواہشوں کے لیے، پادریوں نے اسے اپنی منمانیوں کے لیے ان ساری چیزوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح سیاسی مظالم کلیسا نے ڈھائے۔ سیاسی مظالم میں مثلا یہ تھا، کہنے کو تو کتاب مقدس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ کا حق اللہ کو دو اور کیسر کا حق کیسر کو دو۔ یہی ہے سپریشن بٹوین جو ہے پالیٹکس اینڈ ریلیجن، اور جس میں یہ ہے کہ مذہب اور سیاست کے درمیان سپریشن ہے، علیحدگی کر دی گئی ہے۔ لیکن پریکٹیکلی کیا ہوا؟ عملاً یہ ہوا کہ بے تحاشا سیاسی اختیارات بھی کلیسا نے اپنے پاس رکھ لیے، بلکہ ساری اختیارات کلیسا کے پاس ہے۔ بادشاہ کی تعیناتی کلیسا کی طرف سے ہوتی، اس کی معزولی کلیسا کی طرف سے ہوتی، عدل و نصب کا اختیار جو تھا وہ کلیسا کے پاس تھا۔ ہنری چہارم کے ساتھ کیا ہوا کہ جرمنی کا وہ بادشاہ جب اس نے تھوڑی کچھ بغاوت کی تو پوپ کی طرف سے اس کی جو سرزنش کی گئی، چنانچہ کوئی بھی وزیر اس کا حکم نہیں مانتا تھا، اس نے معافی کے لیے پھر پوپ کو درخواست کی، بڑی مشکل سے اس کی درخواست سنی گئی، اور وہ طویل سفر طے کر کے ایک جو پوپ کے پاس آیا، اور براہنہ پا ننگے پاؤں آیا، اور سردی کے جھاڑے کے موسم میں آیا، اور کئی دن آ کے انتظار کرتا رہا، تب جا کے پوپ کی طرف سے اجازت ملی کہ اب معافی نامہ اپنا پیش کرے۔ تو سیاسی طور پر بھی کہنے کو یہ تھا کہ اللہ کا حق اللہ کو دو اور کیسر کا کیسر کو دو، لیکن اب پریکٹیکلی سارے اختیارات کلیسا نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے۔ اسی طرح سائنسی طور پر مظالم تھے۔ جب سائنس سامنے آنا شروع ہوئی اور حقائق کے بارے میں دریافتیں شروع ہوئیں تو کلیسا نے سائنسی حقائق کا انکار کر دیا۔ مثلا اگر یہ کہا گیا سائنس میں کہ جو ہے وہ مرکز کائنات جو ہے، یہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کا جو سنٹرل پوائنٹ ہے، جو اس کا مرکز ہے، وہ سورج ہے، تو کلیسا اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا تھا۔ کہتا ہے یسوع مسیح چونکہ زمین پر آئے ہیں لہٰذا زمین کو مرکز ہونا چاہیے۔ تو کلیسا کی طرف سے، جو رجال دین کی طرف سے مختلف قسم کے جو مظالم ڈھائے جانے لگے پبلک کے اوپر، اور یہ ایک دو دن کی بات نہیں، 2-4 سال کی بات نہیں، 100 سال کی بات نہیں، قریباً 1500 سال جو انسانیت جو ہے، یورپ کے جو لوگ ہیں، وہ اس چکی ظلم کی اس چکی میں پستے رہے۔ اس کے رد عمل میں پھر وہ انقلاب آنا شروع ہوا جس کو ہم سیکولرزم کہتے ہیں، جس میں مذہب کا جو جبر ہے اور مذہب کی جو سختیاں ہیں ان کے خلاف بغاوت پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ چنانچہ اس کے علاوہ بھی جو رجال دین تھے ان کے اندر مختلف قسم کے جو فسادات تھے انہوں نے جنم لے لیا۔ مثلا رجال دین جو تھے ان کی بد اخلاقیوں کا یہ عالم تھا کہ پاپائیت، جو پوپ ہوتا تھا، جو سب سے بڑا مذہبی رہنما ہوتا تھا، اس کی کرسی کے لیے بھاری رشوتیں اور بعض دفعہ بد کردار عورتیں پیش کی جانے لگیں، کسی طریقے سے یہ جو پاپائیت کی جو کرسی ہے یہ حاصل ہو جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے دینی مشاہرات جو تھے، جو وظائف ملتے، جو سیلری ملتی، اس کا بہت زیادہ حصہ کرپشن اور رشوتوں کے ذریعے حاصل کیا جاتا۔ یعنی
جو لوگوں کو دینی وظائف دیے جاتے، وہ مشاہرے جو تنخواہ سیلری دی جاتی، وہ لوگوں سے رشوت کے ذریعے، کرپشن کے ذریعے وصول کر کے وہ مشاہرے پورے کیے جاتے۔ غیر اخلاقی حرکتیں بعض دفعہ انارکیت تک پہنچ جاتی، وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے، غیر اخلاقیت کا ارتکاب کرتے تھے۔ اس کی وضاحت مزید انشاءاللہ آگے میں کر رہا ہوں۔ پاپا اعظم خود کو کلیسائی اوامر و نواہی سے بری ذمہ قرار دیتا، یعنی جو بڑا ریلیجیس، جو بڑا پوپ ہوتا، رہنما ہوتا، وہ کہتا کہ میرے اوپر احکام لاگو نہیں ہوتے، میں اس منزل پہ پہنچ چکا ہوں، اب مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں۔ جبکہ اس کے برعکس ہم اگر اسلام کو دیکھیں تو اسلام مذہبی لوگوں کو سب سے پہلے کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے ایمان والو ایسی بات تم کیوں کرتے ہو جس کے اوپر عمل نہیں کرتے؟ یہ تو اللہ کے ہاں بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ بات ہے کہ آپ عمل خود نہ کرو اور لوگوں کو کہیں۔ جبکہ اسلام کا معیار آپ نے دیکھا بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور طرح کیا ہے۔ کلیسا نے، رجال دین نے ایک بہت بڑا کام، بہت بڑی خرابی یہ کی کہ رہبانیت اختیار کر لی۔ رہبانیت عیسائیت کا حصہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ عیسائیت جو تھی، مسیحیت جو تھی، یہ یہودیت کی جو اصلاح کے لیے آئی تھی۔ یہودیت کے اندر مادیت پرستی کا بہت زیادہ غلبہ ہو گیا تھا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اخلاقی اور روحانی تعلیمات کے ساتھ بھیجا تاکہ ان کی کچھ اصلاح ہو جائے اور اپنے آپ کو درست کریں۔ لیکن رجال دین نے اس رہبانیت کے اندر اتنا غلو اختیار کر لیا کہ وہ دنیا سے کٹ آف ہونے کا، دنیا سے بالکل، دنیا کے جو ریلیشن ہے، تعلقات ہیں، ان سے دور ہو کر وہ رہبانیت اختیار کرنے لگے۔ اس قدر غلبہ ہو گیا۔ قرآن مجید نے اس کی تصویر کشی کی ہے ان کے غلو کی۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَأَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، کہ رہبانیت ہم نے تو لازم نہیں کی تھی ان کے اوپر، جو جس صورت میں ان کے اوپر آ گئی تھی، بلکہ پھر وہ بعد میں اس کا جو ہے وہ حق نہ ادا کر سکے۔ آپ تاریخ اخلاق یورپ دیکھیں کہ کس قدر تمدن اور تہذیب سے متنفر کلچر اور اجتماعیت سے متنفر کلچر نے فروغ پایا۔ لوگ روحانیت اور چلا کشی اور روحانی نجات کے لیے جنگلات میں نکل جاتے، اور پھر حق اس کا ادا نہ کر سکے۔ یعنی بذات خود ان کا عالم یہ تھا کہ کلیسا کے اندر، چرچ کی چار دیواری کے اندر بد اخلاقیوں کا ارتکاب کیا جاتا، راہبات اور رہبان باہمی طور پر ملوث ہو جاتے۔ آپ ابھی بھی یہ جو اٹلی ہے، روم ہے، اور یورپ کے جو قدیم کلیسا ہیں، ان کی جو کھدائی کریں تو چھوٹے چھوٹے جو نومولود بچے ہیں، ان کی ہڈیوں کے پنجر برآمد ہوتے ہیں۔ وہ کیا تھے؟ وہ در حقیقت وہی تھے راہبان اور راہبات جو تھے، وہ باہمی طور پر ملوث ہو جاتے، اور نتیجے میں جب اولاد سامنے آتی تو اس کو وہیں تدفین کرتے تھے۔ تو رہبانیت کے نام پر فضیحیت، بدکرداری کا جو ایک کلیسا نے روپ دھارا، اس کی وجہ سے بھی پبلک کے اندر بہت زیادہ نفرت پیدا ہوگی۔ اسی طرح ایک کلیسا کے اندر عادت تھی مغفرت نامے، بخشش نامے، کہ آپ جو بھی کر لو، آپ جو ہے 8 دن بعد چرچ میں جاؤ، پادری کے سامنے جاؤ، جا کے اپنے گناہوں کا اقرار کرو، اور جو ہے آپ کو مغفرت نامہ مل جائے گا، جس کی وجہ سے آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ اگر جو ہے پادری نے انکار کر دیا، بخشش نامہ نہ ملا، تو آپ کی مغفرت نہ ہوگی۔ میں یہاں ایک چھوٹے سے نقطے کی وضاحت کر دینا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ عزیزو، آپ جانتے ہیں پپائیت کیا ہوتی ہے؟ پپائیت اسی چیز کا نام ہے کہ جو بخشش کا اختیار ہے وہ انسان، وہ مذہبی رہنما اپنے پاس رکھ لیں، اس کا نام پپائیت ہے۔ یہی چیز تھی جو عیسائیت کے اندر آ چکی تھی۔ اسلام میں یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے، بس اللہ کی ذات بخشنے والی ہے۔ یہ اختیار کسی مولوی کے پاس، کسی مذہبی رہنما کے پاس نہیں۔ تو لہذا اسلام میں کوئی پپائیت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے تو وہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے، اسلامی تعلیمات کے غلط چل رہا ہے۔ تو مغفرت نامے دیے جانے لگے۔ یہ مغفرت ناموں کی جو ہسٹری ہے، یہ اصل مسیحیت میں نہیں ہے۔ یہ بعد میں جب صلیبی جنگیں، کروسیڈز کا آغاز ہوا،
تو اس وقت یہ 10ویں 11ویں 12ویں صدی میں کروسیڈز کے وقت لوگوں کو برانگیختہ کرنے کے لیے، انہیں مسلمانوں کے خلاف لڑانے کے لیے، جہاد میں شامل کرنے کے لیے، تو یہ مغفرت نامے، بخشش نامے مذہبی رہنماؤں کی طرف سے، یعنی مسیحی مذہبی رہنماؤں کی طرف سے دیے جانے لگے، جو کہ پھر صلیبی جنگیں تو ختم ہو گئیں۔ اس کے بعد یہ مغفرت ناموں کی جو روایت تھی، اسے خالص مادی اور مالی مقاصد کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ چنانچہ 8 دن بعد جب وہ حاضر ہوتے پوپ کے لیے چرچ میں، پوپ کے پاس چرچ میں حاضر ہوتے اور مغفرت نامہ حاصل کرنے کے لیے پیسے دیے جانے لگے، اور جو پادری تھے، جو مذہبی رہنما تھے، ان کے ذریعے بے تحاشا مال و دولت کمانے لگے۔ تو یہ مغفرت نامے جو ہے یہ پاپائیت کی بیس بھی ہیں، اور یہ جو ہے پادریوں کے اندر، مسیحی رہنماؤں کے اندر آگے، جس کی وجہ سے عوام کے اوپر مزید کنٹرول ان کا پختہ ہوتا چلا گیا۔ تفتیشی عدالتیں، ان کا قیام عمل میں لایا گیا۔ تفتیشی عدالتیں یعنی وہ یہ بھی ایک بڑا ظالمانہ طریقے کے ساتھ لوگوں کو جکڑا گیا، یعنی انجیل مقدس یا پادریوں کے خود ساختہ جو نظریات تھے، انجیل کے اندر بھی آبویسلی بہت زیادہ اس میں جو تھی وہ تبدیلی آ چکی ہوئی تھی۔ تو انجیل مقدس جو تحریف شدہ تھی، جو تبدیل شدہ تھی، وہ یا پادریوں کے جو نظریات تھے، مسیحیت کے جو ایسے نظریات تھے جو کہ حقیقت میں مسیحیت نہیں تھے، جو بھی ان کے خلاف کوئی بات کرتا یا جو وہ سمجھتے کہ یہ بات اس کے خلاف ہوئی ہے، تو اسے ظالمانہ سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا، اور اس میں ہلکی پھلکی سی جو سزا ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ قاضی کی طرف سے یا جو جج کی طرف سے یہ ہوتا کہ اس کو تکلیف کم سے کم دی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کا جو خون ہے وہ نہ بہنے پائے، اسے جلا ڈالو، اور الٹا درخت کے ساتھ لٹکا کے جلا ڈالو۔ آپ دیکھتے ہیں ڈارک ایجن میں، ازمنہ وسطیٰ میں بہت زیادہ سائنسدانوں کے ساتھ یہی ہوا۔ برنو، گلیلیو، ان کے ساتھ تفتیشی عدالتوں نے مختلف قسم کے مظالم ڈائے۔ تفتیشی عدالتوں نے تحقیق کا راستہ، علم کا راستہ روک ڈالا، بڑی دیر رکاوٹ میں رکھا، لیکن اس کے باوجود علم رکا نہیں ہے، تحقیق رکی نہیں ہے، وہ جاری رہی۔ تو یہ وہ اسباب ہیں، یہ وہ بنیادی ترین اسباب ہیں کلیسا کی طرف سے، جو مذہب رول پلے کر رہا تھا۔ بالآخر لوگ تنگ آ گئے اور انہوں نے مذہب کے خلاف بغاوت کرنے کا سوچ لیا، چنانچہ مذہب کا انکار شروع ہو گیا، اور یہیں سے وہ ماڈرنزم شروع ہوتا ہے، یہیں سے وہ جدیدیت شروع ہوتی ہے۔ وہ ریشنل بیس پہ آیا جس میں مذہب کا انکار کیا گیا، وحی کا انکار کیا گیا، اور عقل کو بیس ٹھہرایا گیا۔ عقل کی بنیاد پر انسانی ترقی کا آغاز کیا گیا۔ مذہب کو زیادہ سے زیادہ نجی زندگی تک محدود کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پہلے مذہب کا کلی انکار کر دیا گیا، بالآخر پھر یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں، اسے نجی زندگی تک محدود کر دیا جائے۔ یہاں میں ایک بہت اہم بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، قابل توجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا یہ جو جتنے اسباب بیان ہوئے ہیں، ابھی یہ کلیسا کے حوالے سے، مزید میں کچھ اسباب نیکسٹ لیکچر میں ان کی وضاحت کروں گا، تو کلیسا کے حوالے سے یہ جتنے جو اسباب بیان ہوئے ہیں، ان سب کا تعلق یورپ سے ہے، ہمارے ایشیا کے ساتھ نہیں ہے، یا پھر اسلام کے ساتھ نہیں ہے۔ خواہ بخواہ زبردستی اسلام کے یہ اسباب ٹھہرانا اور مولوی کو پوپ کا رول والا ایک کردار باور کرانا کی کوشش کرنا، یہ مروب زدہ، یورپ سے مروب زدہ جو ہمارے لبرل طبقہ ہے، یہ اس کی کاوش ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تاریخی حقائق کو، ہسٹوریکلی فیکٹس کو مسخ کرنا، ان کی شکل، ان کی شیپ چینج کرنے کے مترادف ہے، ان کا انکار کرنے کے مترادف ہے۔ ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے۔ ہمارا اسلام شروع سے ہی یہ ان چیزوں کی اصلاح کر چکا ہے۔ رہبانیت اسلام میں نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں مغفرت نامے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ جہاں عدالتوں کا پورا ایک نظام ہے، یہاں پورا ایک قانون ہے، یہاں اخلاق کے معیارات ہیں۔ قرآن مجید بہت زیادہ زور دیتا ہے اخلاقیات کے حوالے سے، کسی کو بھی ان اخلاقیات سے مستثنیٰ قرار نہیں دیتا۔ لما تقولون ما لا تفعلون، جیسا کہ میں نے وضاحت کی۔ یہاں جو ہے زکوٰۃ، صدقات وغیرہ ہر ایک کا نظام ہے، قانون ہے باقاعدہ۔ یہ نہیں کہ جس کا جتنا دل چاہا وہ ٹیکسز عائد کر دیے، نہیں، اسلام میں ہر چیز کی وضاحت کر دی گئی ہے، اور اسی کے مطابق ہماری تاریخی روایت ہے۔ ہماری جو مسلم حکومتیں گزری ہیں وہ آلموسٹ اس کے گرد گرد ہی چلتی رہی ہیں۔ اگر وہ اس سے کوئی مسلم حکمران ہٹا ہے، کوئی اس نے زائد ٹیکسز عائد کیے ہیں یا استحصال
کیا ہے تو سب نے کہا ہے کہ اس نے غلط کیا ہے، تو ہماری روایت ایسی نہیں ہے، ہماری تاریخ ایسی نہیں ہے، یہ یورپ کی تاریخ تھی۔ خواہ مخواہ یورپ جیسے اسباب یہاں پیدا کرنے کی کوشش کرنا اور یورپ کے نظریات کو اسلام مسلم معاشروں پہ مسلط کرنا، یہ ہمارا تاریخی حقائق کا انکار اور تاریخ کے ساتھ ایک ہمارا ظالمانہ رویہ ہے، ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ کبھی بھی حقیقت سمجھ میں نہیں آ سکتی، کبھی بھی ہم رہنمائی نہیں حاصل کر سکتے۔ چنانچہ آج ہم یہیں تک بس کرتے ہیں کہ یعنی کہ ہم نے آج یہ ڈسکس کیا کہ مذہب اور کلیسا کے حوالے سے، جس میں ہم نے یہ بات کی کہ یورپ کے اندر جو افکار جنہوں نے نشو و نما پائی، فکر مغرب جو ہے، مغرب کے جو تھاٹس ہیں، ان کے جو اسباب ہیں، ان میں کلیسا کا بہت بڑا کردار ہے۔ کلیسا کے رد عمل میں، ری ایکشن میں یہ سارا کچھ ہمیں سامنے نظر آتا ہے، اور کلیسا نے بھی واقعی ہی اپنی حدود سے تجاوز کیا تھا، اپنے اختیارات اس نے غلط استعمال کیے تھے، اور بڑے ہی اختیارات اس نے غلط طریقے سے حاصل کیے تھے، لیکن اسلام میں ہمیں یہ چیز نظر نہیں آتی۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔